That's the state of economy Pakistan was in 2013. Then we took the responsibility. We started off, and where did we reach? First of all, within 5 days, we presented the budget. I remember the Prime Minister taking oath on 5th of June 2013 and the Cabinet taking oath on 7th of June 2013. Within 5 days, we managed to present the budget. Obviously, I was working since we won the election in May, but I was not visiting the divisions, and so all that formal process had to be done after I was sworn in. For my preparatory work behind the scene, yes, I was doing it. Within a month, we didn't waste time. Once the budget was approved, within a month, on 4th of July 2013, we signed the IMF agreement. If you are in such a state of economy, and you still decide کہ میں نے خودکشی کرنی ہے, کہ میں نے اپنا اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, میں نے IMF جانا ہے, کہ میں نے دوستوں کے پاس جانا ہے, this is too slow and too unfair treatment to the nation, I would believe, and the economy particularly. Behral, so where did we reach in 3 years? I don't want to walk you along all the distance we covered. Within 3 years, the whole world was acknowledging Pakistan progress in economic, and they were praising. Your ratings went up, and by 2016 and 17 fiscal year, we had low inflation 4% CPI. We had food inflation 2%. We have stable currency of 104. We inherited at 100 rupees, and it went shot up in the beginning to 111. We had 24 billion of foreign exchange reserves, including State Bank with $18+ billion. We had growth at around 6%. Now these things are music in the developed world if you perform, but we are always ready for political instability in this country. What was the projection of the PricewaterhouseCoopers, which is unchallengeable, that Pakistan would be 18th global economy by 2030? And Canadian and Italian economies would be behind you. As a nuclear power, you would be sitting at par with the other 19 members of G20. Now this was the Pakistan destiny. I wish the political parties of this country should have worked together hand in hand and reached and shortened that 2030 journey. In 2016, we could have easily made 2026, 27, but provided we had worked hard together. I remember presenting the budget 2013-14, and I kept saying that let's have Charter of Economy. Fiscal year 2015, let's have Charter of Economy. Each year I was presenting 3-year, medium-term macroeconomic framework with the budget for the fiscal year. What else can one do? But as I said, all that dream shattered. We had dramas of Dawn, dramas of Panama, and we ended up at a point where Pakistan now is predicted recently 54th economy in 2034. It is, it breaks my heart, and I feel so upset کہ پاکستان کی کدھر تھی اس کی جگہ اور اب کدھر جا رہا تھا, پاکستان کدھر چلا گیا. بہرحال this is what has happened to this country. I don't want to politicize, I don't want to go into, but I'm just flagging the facts which are documented globally. Nobody can deny, within and outside Pakistan. Behral, we have seen where we are now. We are having trouble right, left, center. We are again back to macroeconomic challenges Pakistan has been facing. And as a consequence of that, you saw that there was a constitutionally moved, a vote of no confidence succeeded, and a new government of political parties, PDM plus others, was formed. They had very serious challenges. They have been trying, first of all, to rescue Pakistan from a default, which they have done, but at a very high political cost. And I think it is worth it. If it's the choice is the Riyasat and Siyasat, I think Riyasat should take the priority, not Siyasat. ملک ہے تو سیاست ہوگی نا جی, ملک نہیں ہے تو سیاست کون سی ہوگی. اور ہم نے دیکھا کہ ہم جہاں پہنچ چکے ہیں ابھی ہمیں بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. لیٹس بی آنیسٹ. اور آئی بلیو دیٹ یو کین پلے یور رول. ایوری باڈی کین پلے اے رول. ایوری باڈی از ایز امپورٹنٹ ایز the Prime Minister or any of the ministers. So challenges were deep, but unfortunately the devastating floods, the catastrophe you have been through as a country, that has really
created multiple challenges for Pakistan. I will come to the floods later, but let me just share with you. I would like to clarify a few things which have been talk of the town. Try to clarify it in Washington, Reuters, Bloomberg, Wall Street Journal, APP, APF, etc., etc. There has been a talk about Pakistan that we would go to Paris Club. Paris Club is where you go for rescheduling of your loans, and the members of Paris Club are World Bank, IMF, IFC, IBRD, Islamic Development Bank, Asian Development Bank. All these would be part of the multilateral, what we call donors or partners or lenders to Pakistan, any country. I think as a professional chartered accountant, I did not second it when I joined just about 3 weeks ago. I had convinced, I shared it with Prime Minister, it is not the right thing. I'm sure you all deal with your clients, industry, trade, business. It doesn't send a good signal. We should be able to deal with our liabilities and with our responsibilities without going to Paris Club. So my first announcement after I took office on 28th of September was, we will not go to Paris Club. The second thing is, our bonds are maturing $1 billion in December this year. There was a huge speculation in the international financial markets that Pakistan will ask for force majeure extension in the maturity date of the bonds. I think religiously, morally, and contractually, we should do our best to meet our obligations on time. Only then you will have the credibility, integrity in the Committee of Nations. मुझे याद है कि उस वक्त भी मुझे बताया गया जी पेरिस क्लब हाजिर है, और जब 2013 में हमने लिया तो उधर जाएं, ये करें. मैंने कहा जी कहीं नहीं जाना. We will take the program, we will work hard, we will change the direction, we will stop the damage, and then we will go to the international the bond markets and the international secondary market. We did it. April 2014, after almost 9 months, when we went to after the words, witness what we were doing. The word witness what Pakistan was performing. Kidhar gaye hum? We offered our bond $500 million. We were 14 times oversubscribed. It was a rare achievement which a country can have in the international bond market. I remember after the road shows and this conclusion of that issue of bond in New York, I had to attend the spring meetings of the World Bank IMF. There was nobody who wouldn't compliment me, who wouldn't congratulate me on behalf of Pakistan. So see, हमें उस तरह का रिजॉल्व चाहिए अगर हमने पाकिस्तान को ठीक करना है. ये तो घिसा पिटा है कि जी ठीक है पेरिस क्लब चले जाएं, बॉन्ड इधर कर दें, उधर कर दें. So I don't believe in it. Third speculation, since you are all professionals and nothing, as sharing these things with you would obviously spread to a large number of professionals. Third thing was that knowing me, I would renegotiate IMF program, which in my opinion should have been different. I personally believe again the sovereign commitments must be honored, whether any government, PTI, PPP, any government. So शायद मैंने negotiate करना होता तो मैं कुछ और करता, yes, लेकिन it is not good that with the change of guard and change of government you go and say कि नहीं हमें ये चीज़ें मंजूर नहीं है. Especially you are only eight months away from the program conclusion if we do on time. ये प्रोग्राम तो वैसे ही खत्म हो जाना, अब तक खत्म हो जाना चाहिए. 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन the only program in the history of Pakistan which was concluded was under PMLN when I was finance minister. Nawaz Sharif was the prime minister of Pakistan. That was the only time Pakistan was loan 3 to 4 tranches country, upfront loading, पैसे लिए, तीन structural reforms quarterly किए और फिर खुदा हाफिज कर रही. So first time Pakistan completed IMF program and we got recognition globally that we are now a serious country to be reckoned with. That was 2013-16 program. If you recall, दुनिया के multilateral जो heads थे of the donors, Dr. Kim, World Bank president, Shri Buliani, the CEO of World Bank, who later became finance minister of Indonesia, who was followed by Christina, जो इस वक्त है MD IMF. She replaced Shri Buliani in World Bank. Christine Lagarde was the MD IMF. She came to Pakistan in this very city. All these people, twice Asian Development Bank President Ecow came, Mr. Jin AIIB of China, he came. Everybody came on my invitation because they were seeing Pakistan is performing. Pakistan is the future. Pakistan is going to be 18th economy of the world.
So no, everybody would like to business with you. اگر ہم خود جائیں گے باہر توائی ہمارے اپنے ہاتھوں سے کی ہوگی اور ہم جا کے کہیں گے میں مثلا جاؤں انویسٹمنٹ کانفرنس یعنی خطاب کر رہے ہیں اور میں کہوں میرا ملک ڈیٹ ٹریپ میں ہے, تو کون اونلی کو پاگل ہی آئے گا کہ آپ کے ملک میں آگے انویسٹ کریں. ابھی یو آر بیڈ ماؤتھنگ یور کنٹری. ابھی اف یو آر 70s میں اگر آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, واٹس اے بگ پرابلم؟ وائی وی آر ملائننگ اور کنٹری انٹرنیشنلی اینڈ گلوبلی. Japan is 257% debt to GDP. America is 110% debt to GDP. UK after COVID 101% debt to GDP. I can name and point out a number of developed countries. لیکن ہم نے قسم کھائی ہے کہ اپنے ملک کے مفاد کو نقصان پہنچانا اور جا کے گلوبل فورم سے بننا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ this is unusual. And you people as professionals should have been flagging it and criticizing it کہ پاکستان کو سیدھے راستے پہ چلو, سب politicians including PML. But I think you guys have not performed your duty as professionals. آپ کو یہ ٹائم ملک کے لیے دینا چاہیے. This country has given all of you and me also this recognition that we have, you know, we have been privileged to the extent کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں یہ مقام بخشا کہ ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, میں تو انگلینڈ سے پہلے کیا, پھر میں یہاں کا ممبر ہوا 70 اور UK میں 75. I was director of finance in UK when I left for Libyan government picked me to set up their Auditor General of Pakistan, Auditor General of Libya, you know, the external audit segment, وہ ان کا Arabic میں تھا, English میں نہیں تھا. So 6 chartered accountants from England was hired, and I was one of those. We set up those. I audited Occidental, Mobil, Marathon, all these companies during my 14-month stay there. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے, ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری. پیسے ماشاءاللہ یہ سینئر لارڈ جو بیٹھی ہے تو ٹھیک ٹھاک بنا لی ہے ماشاءاللہ. دے ہیو فائنینشیل کنسالیڈیشن. یو ڈونٹ نیڈ, پلیز ڈو کنٹریبیوٹ یور شیئر. یو کین ڈو ان ملٹیپل ویز اینڈ آئی تھنک یو شوڈ. اٹ از آور ڈیوٹی. میں تو اسی پیشن اور اسی انٹرسٹ کے ساتھ میں اس میں بلیو کرتا ہوں. سو لیٹ می ایشور یو کہ جو یہ اس وقت ایک ہے نا جی کہ جی وہ پیسے, یو نو ایوری باڈی سنس یو آر آل پروفیشنل یو انڈرسٹینڈ کہ ایکسٹرنل ہمارا اکاؤنٹ ہوتا ہے. ہم اگلے سال پروجیکشن ہوتی ہے ہماری ایکسپورٹ کتنی ہوگی, ہماری امپورٹس کتنی ہوگی, ہماری ریمیٹنسز کتنی ہوگی. دین ہاؤ وڈ بی, اگر خدا نہ خاصہ اس میں بگ گیپ ہو دین obviously میٹر آف وری, بیکاز ہاؤ وڈ یو فل دیٹ گیپ. نو دس ہیز بین دی ڈبیٹ آن گوئنگ اور مارکیٹس آر نروس فار نو ریزن. لیٹ می ٹیل یو کہ آج اگلے سال جو کرنٹ چل رہا ہے فسکل ایئر, اس کی جو ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے از اباؤٹ $32 to $34 billion. 22 بلین کی آپ کی ملٹی لیٹرل لائبلٹیز ڈیو ہونی ہے. رفلی 12 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ٹریڈ پلس ریمیٹنسز مائنس کر کے وہ ہے 34. از اٹ سم تھنگ ہیوج اینڈ spontaneous that you no government can do it? Yes, we can do it. Why not? We have did it in fiscal year 2016-17. Look at the numbers. We did it about 35, roughly the same amount. اس وقت اس لیے چاہیے تھا because we were setting up you know this LNG plants. We were setting up the you know energy generation plants. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شاید آپ بھول گئے ہو 2013 میں, اور ہم نے وعدہ کیا تھا ہم یہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے جائیں گے. We completed it and we did it, but it required money. If you wanted to stay in the stone age, fine, then 32 بلین کی ضرورت نہیں تھی, پھر شاید 20 بلین سے کام چل جاتا. چیلنج لینا پڑتا ہے جی, ذمہ داری لینی پڑتی ہے, اور لی ہم نے. وی سکسیزفلی پرفارمڈ اینڈ سکسیزفلی ڈیلیورڈ. کیا ہم نے ضرب اعظم نہیں لڑی, کیا ہم نے رد الفساد نہیں لڑا, کیا ہم نے فائنینس نہیں کیا. از ہنڈریڈ آف بلینز آف ڈالر فائنینسنگ. وی ڈنٹ آسک فار بیگنگ بال لے کے ہمیں پیسے دے دنیا, یہ تو دنیا کی جنگ تھی. لیکن آپ کو آنریبل نیشن اور دنیا کی کاموڈی آف نیشن میں عزت ڈگنیٹی کے ساتھ اگر بیٹھا تو یہ کام ہمیں پھر کرنے پڑیں گے, یہ چیلنج قبول کرنے پڑیں گے. ہم نے کیے. اینڈ بہرحال ایز اے سیٹ کہ کوئی میں مارکیٹس کو اس کانفرنس کے ذریعے اور آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ کوئی نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وی آر بیک ان بزنس. انشاءاللہ وی ول ارینج ایوری تھنگ. نتھنگ از ٹو وری. پاکستان ول بی فائن. ٹھیک ہو, یہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر دے گا. پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ انشاءاللہ, اللہ کے فضل و کرم سے. یہ بھی یہی چیزیں ہم نے سنی ہوئی ہیں 2013 میں بھی اور پہلے بھی 98-99 میں بھی سنی ہوئی ہیں. تو مجھے تو ویسے اس وقت لایا جاتا ہے جب بالکل وہ کہتے ہیں پٹھا بیٹھا ہوتا ہے, جو پنجابی سے ہم کہتے ہیں, جو بالکل تباہی ہوئی ہوتی. تو میں اللہ کا فضل ہے 98-99 آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ریٹورک, آئی ایم ٹاکنگ ود ڈیلیوری. 98-99 آپ کے سامنے ہے. پاکستان واز یو نو ہیڈ ٹو فیس دا ورسٹ سینکشن
economic sanctions of the world. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے, obviously they wanted to punish us. لیکن اللہ کا فضل ہے, میں اس وقت فرسٹ ڈے سے فیبرری 97 سے I was ٹریڈ اینڈ کامرس منسٹر, سم ٹائم میرے انڈسٹری بھی تھی. لیکن جب وہ حالت ہوئی تو پھر مجھے 6 نومبر 1998 کو یہ ذمہ داری دی گئی. روپی ہیڈ گون ٹو 69 روپیز ان دا مڈ ڈے اور کلوز 67 پہ ہوتا, اس زمانے میں ہائیسٹ تھا. اور اسی نیشنل اسمبلی میں تقریریں ہو رہی تھیں کہ یہ دسمبر 98 میں 100 روپے کا ہوگا, جائیں 14 تقریریں پڑھیں آپ. تو بات یہ کہ وہی پاکستان ہے. ہم اگر اللہ پہ بھروسہ کریں اور اپنی پوری ایفرٹ کریں, میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتے ہیں, اور کامیابی ملتی ہے اور ملی ہے. اسی طرح 20, 13, 14 میں نے آپ کو سٹوری سنا دی. تو بات یہ ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پینک پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ کر کے, اینڈ I am doing I don't believe in doing weekly, monthly and quarterly. I believe in covering the entire year, fiscal year. And alhamdulillah, I'm very confident. I don't see any difficulty کہ ہم اس کو مینیج نہیں کر سکیں گے. مینیج ماضی میں کر کے دکھایا ہے, مینیج کریں گے انشاءاللہ. پاکستان ٹھیک ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. پاکستان کو ٹھیک ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو سیاست بعد میں ہوتی رہے گی. بہت لوگ کہتے ہیں جی آپ نے بڑی غلط کام کیا ہے, آپ اگر نہ یہ یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے تو آپ اسی طرح ٹھیک رہتی, کوئی اور جو ہے اپنے بوجھ کے نیچے دب کے گرتا. یہ بات صحیح ہے. دی چوائس واز ویری ڈیفیکلٹ. ریاست اور سیاست, should we care for our political capital, should we care for the country, should we care for 230 million people of Pakistan? That is the difference. یہ ہم نے سوچ سمجھ کے کیا ہے, کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کا خیال ہے یہ مہنگائی جو ہے یہ 6 مہینے کی لائی ہوئی ہے؟ یہ 4.25 سال کی انکمپیٹنس, مس گورننس اینڈ بیڈ پرفارمنس, مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہے. یہ چیزیں نہ 6 مہینے میں آتی ہیں نہ 6 مہینے میں جاتی ہیں. سو our focus is that اس ڈیمیج, اس ڈکلائننگ ٹرینڈ کو روکیں. وہ اللہ کے فضل سے ہم کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ ہم اس کو ڈیفالٹ سے بچائیں, وہ ہم اللہ کے فضل سے کامیاب ہو گئے ہیں. ابھی ہم نے اس کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو, اس کی ڈائریکشن پازیٹیو کی طرف لے کے جانی ہے. ہم نے انفلیشن کو نیچے لانا ہے, ہم نے روپے کو سٹیبل کرنا ہے, ہم نے فارن ایکسچینج ریزروز کو بلڈ کرنا ہے, ہم نے جی ٹی پی گروتھ کو واپس, جو 2% آف پروجیکٹ ہو چکی ہے پاکستان کی کمنگ بیکاز آف فلڈ آلسو, وہ ایک نیشنل کلیمٹی ہے, نو بڈی کین ڈو اینی تھنگ. تو ان چیزوں کو ہم نے کرنا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ آپ بھی اپنا جو رول ہے وہ اپنا وہ ادا کریں, اینڈ پاکستان انشاءاللہ ول بی آؤٹ آف اٹ اللہ کے فضل و کرم سے, اینڈ ود our combined efforts out of this man-made disaster. I've been writing articles, I've been being interviewed on you phones, کیونکہ میری ذرا انٹرویو کو زیادہ تکلیف کچھ لوگوں کو ہوتی تھی. So there was a ban on me. میرے ساتھ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا. مجھے آپ سے افسوس ہے کہ آپ میں سے کوئی نہیں بولا. یہ اشفاق تھوڑا سا مجھے ضرور رابطہ کرتے تھے. You should have raised the voice. Do you expect that I have not filed 20 year tax return? What a joke. This can happen only in Pakistan. 1981 to 2001, this is my case. I didn't file tax return. I never delayed my tax return by 20 minutes. I have been giving extension as this is my fourth term, 3 times finance minister, but I've never availed even that extension because I knew that I'm going to give extension in filing of return. تو آپ میرے ساتھ یہ بات کرتے ہیں تو that person has no issue, but please میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے ضمیر کے مطابق اپنا ہر قسم کی فیزز آتی ہیں, بٹ ایوری باڈی مسٹ پرفارم ہز ڈیوٹیز, نیشنل ڈیوٹیز اور پروفیشنل ڈیوٹیز اکارڈنگ ٹو کانشیس, اور یہ سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سب نے ایک دن جواب دینا ہے. تو میں صرف آپ کو ری ایشور کر رہا ہوں کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ہر روز یہاں کوئی نہ کوئی ڈرامے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. نہ پہلے 98 99 میں ہوا تھا, نہ 20 13 14 میں ہوا تھا. وی گاٹ, اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہگاروں کے ہاتھوں فکس کروایا تھا. اٹس گوئنگ ٹو بی فکسڈ. میں آئی ہیو فیتھ. اگر فیتھ نہ ہوتا تو میں 4تھی دفعہ مجھے ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں تھی. اور بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر دفعہ جب پرابلم ہوتی ہے تو آپ لیتے ہیں, جب ٹھیک ہوتی ہے سکائی ہوتا ہے تو آپ کی ٹانگیں کھینچ دی جاتی ہیں. میں کہا یار میں کیا کروں, آئی ایم پاکستانی, آئی لیو ان پاکستان, آئی ہیو ٹو فیس دس بیکاز دس اے کلچر ہے. تو میری صرف آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ذرا مہربانی کریں, آپ اپنے تھوڑا سا 10% 15% ٹائم قوم کو بھی دیں, ملک کو بھی دیں. یو کین کم اپ ود نمبر آف آئیڈیاز. یہ کونسل کا صرف ذمہ داری نہیں ہے, آپ سب کی. آئی سی سو مینی ویری انٹیلیجنٹ, یو آر آل انٹیلیجنٹ.
you would not have been chartered accountant if you were not intelligent, that I know. اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کر کے کہہ رہا ہوں, but it's a very hard course. People take انگلینڈ میں 8 اور 10 سال میرے ساتھ جو میں گولڈ میڈلسٹ 69 میں تھا وہ مجھ سے پہلے تھے, وہ اسٹل اسٹک تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہم سب پہ کہ ہمیں بہترین علم دیا, ہمیں ایک اچھی لائف دی. یہ بیٹر دین کروڑوں لوگوں سے, 23 کروڑ میں سے یو مے بی 1 or 2% آپ فال کرتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری بھی اسی طرح اتنی زیادہ ہے. بہرحال I just wanted to give this run down. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست جو ہے وہ ضرور اپنے قیمتی مشورے, اچھے مشورے دیں گے پاکستان کو بھی, اور اس کے حوالے سے کہ کیا اچھائی ہو سکتی ہے, کدھر ہو سکتی ہے. یو نیور نو کہ کس کا اچھا مشورہ جو ول کلک. سو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارا جو ایک ذمہ داری ہے وہ ہمیں کولیکٹیولی ضرور اس کو نبھانا بھی چاہیے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. تو آئی وڈ سنسیئرلی request کہ I will come back to the main topic. I've been a little bit derailed, but I think there were current issues. I thought that I should share with these issues with you people, because you will spread it and people will come to know and there'll be clarity. So ladies and gentlemen, in this age of fast transformation, the accountancy profession is also undergoing a rapid change. To be successful as an accountant today, the traditional skills and competencies of professional accountants have to be complemented by ethics, integrity and recognition of responsibility towards public interest. میں ابھی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ سب آپ کا, میری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, پاکستان کی اپنا پروگریس کے لیے, وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. Chartered accountants are also expected to work closely with the governments, and particularly in Pakistan, towards the formulation and implementation of sustainable economic and social policies. وہ میں نے عرض کی ہے کہ آپ مہربانی کر کے وہ مجھے بھیجیں, ہم انشاءاللہ اس کو نہ صرف اسٹڈی کریں گے, جو پریکٹیکلی پاسبل ہوگا اس پہ اوپر عمل بھی کریں گے. Sustainability is an environmental and social driver that's now changing our day-to-day lives in almost every way imaginable. Businesses have to commit to sustainable and environmental friendly practices as climate change becomes more manifest. Ladies and gentlemen, all of you are very well aware of the damages caused by the recent floods in Pakistan. It was a natural catastrophe, and I have been talking in Washington with all the stakeholders. I used to have about 40 meetings, ہمارا جو delegation جاتا تھا. This time we had record 58 meetings in 4 days. So these are multilateral, these are bilateral, mostly ministers. So we have been explaining there was a round table on Pakistan flood situation. That has been organized by United Kingdom government as well as the World Bank. اور اس میں شاید آپ نے پڑھا ہو کہ ایک کمیٹی بنی تھی جو کہ اس سارے کام کو اسٹیئر کر رہی تھی. It had UNDP, European Union, Asian Development Bank and World Bank. And Pakistan government obviously assisted کیونکہ floods تو پاکستان میں آئے ہیں. Let me share with you that the numbers are very heartbreaking. ہمارا almost 1/3 of our land mass is under water and affected by these floods. Our almost less than 2,000 people ان کو جام شہادت ہو گئی, اس میں لیڈیز اور بچے بھی ہیں. قریباً 2 ملین آج تو فگر جو دی این ڈی ایم میں 2 ملین سے بھی کراس کر گیا. 2 ملین ہاؤسز ہیو بین آئیدر ڈیمیج اور واسڈ اوے. تو ہم نے نہیں, ہمارا اپنی ایسٹیمیٹ تھا بفور ایونٹ از about 25 to 30 billion. On the day of this round table in World Bank in Washington, they were supposed to, this committee جو professionals کی ہے, they were supposed to give the initial numbers of the losses and the needs Pakistan would have to deal with this catastrophe. انہوں نے losses جو گنوائے ہیں اس دن, I was to conclude that meeting, I was co-chairing. تو اس پہ یہ تھا کہ جو انہوں نے losses گنوائے ہیں, that is 32 point, very close to our estimate, $32.4 billion پاکستان کے losses جو ہیں اس flood کی وجہ سے. اور minimum need جو ہے, this is a very initial preliminary estimate as per this renowned committee of the 4 members,
is $16.2 billion. So see, we have to work around this. It is a national duty to deal with the جو immediate response ہے وہ تو گورنمنٹ کر رہی ہے. اس میں قریباً 50 بلین تو کیش ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے تھرو اے ٹرانسپیرنٹ وے تھرو دس انکم سپورٹ فنڈ. ڈیٹا بھی ہے, نادرا ہے, ویمن کو ملتا ہے, اور پھر جو ڈسٹرکٹ جہاں یہ ساری کیٹاسٹرفی ہوئی ان لیڈیز کو, تو وہ جتنا ہے جانے سے پہلے کچھ شروع میں جب میں نے لیا تو ود ان فرسٹ 2-3 days مجھے پتہ چلا کہ کچھ کمپلینٹس ہیں. تو ہیلڈ اے میٹنگ ود گورنر آن زوم میٹنگ with the governor state bank and the agent of the bank tha, I think it was a B bank and all the other stakeholders. So اس کا پھر مجھے الحمدللہ اب یہ ہے کہ قریباً 98% جو ہے وہ ڈسپرسمنٹ ہو چکی ہیں, which is a good thing. ظاہر ہے کہ اگر کسی اس تکلیف میں ہے تو ان کو اب چاہیے, اب مہینے بعد دیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں. Almost 49 billion Prime Minister has announced through provinces and special disbursement. وہ بھی finance despite all this tight position and legacy of the past جو ان کو ملی ہے, اس کے بعد جو ہم نے وہ بھی everything is under control. But that is immediate response and meeting the needs of flood affectees. But in the long run, you have to deal with the reconstruction, rehabilitation. That's a real phase, and that has to be resilient infrastructure. خدا نہ خواستہ یہ دوبارہ آئے تو پھر اللہ معاف کرے کہ یہ نہیں کہ گھر ہو جائیں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا انفراسٹرکچر کیسے بہا ہے اس اتنی. اب پرابلم یہ ہے کہ وی اونلی ہماری ایمیشن جو ہے وہ تقریباً 0.6% آف دا گلوبل ایمیشنز, اینڈ وی آر ون آف دا موسٹ 10 vulnerable countries in the world. اللہ کرے کہ کسی کے ساتھ یہ نہ ہو جو ہمارے ساتھ ہوا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جی 10 ہیں تو 10 میں ہو, کسی میں بھی نہ ہو. اللہ پاکستان کو بھی محفوظ رکھیں. But we have to prepare ourselves. This we have experienced, and such a huge losses to the national جو میٹر ہے, اور جو ایک نیا چیلنج بن گیا ہے, جو اکانومی کا چیلنج چل ہی رہا تھا. یہ ایک I would say it has compounded the problems of the challenges of the current government. But inshallah, as I said, we are dealing with it. So let me assure you that the government again is dealing with this, the top priority. I had multiple meetings with the multilaterals there, and government of France has offered to hold a donors conference in Paris sometime next month. Prime Minister صاحب اس کو خود لیڈ کریں گے. تو ہم I mean we are not seeking, or we are not asking, or we are not, I don't want to use the word begging, but we are obviously, everybody knows what has happened. Everybody knows ہمارا کتنا قصور ہے. Everybody knows. So I think the gracious and the generous support would be welcome. Would be, we will always remember کہ جی ہمارے اوپر مشکل آئی تھی جو کہ ہماری تو کاز نہیں تھی, لیکن the world community rose to the occasion and helped Pakistan. So let's see. I'm very sure inshallah, God willing, اس میں UN Secretary General کا بڑا رول ہوگا. وہ بھی کرنا چاہتے تھے. French President was very generous to offer this thing. So they will combine, most likely hold this conference, and we are right now working on the detail next month. I would also request all participants to go through the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development and the underlying 17 Sustainable Development Goals. These are very important. And آپ نیٹ پہ مل جائیں گے. پاکستان frankly is lagging behind a lot. اس میں جو February 16 میں جو ہمارا ڈیولپمنٹ ایجنڈا بنا تھا, اس پہ the progress has been very slow. We are supposed to meet these goals because this is a global responsibility of Pakistan, but good for us as well as a country. کیونکہ اگر ہوگا تو ہم بھی اس سے بینیفٹ کریں گے. But it is a global challenge, and there is all the emphasis by all global institutions like United Nations, the Commonwealth, your multilateral donors, World Bank, IMF, etc. etc. So I think آپ بھی دیکھیں, اگر ٹائم ملے, دیکھیں کہ وہ گول جو 17 ہیں اس کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا. Ladies and gentlemen, on the whole, I am confident that the fruitful discussions have taken place in the earlier sessions of this conference regarding the further needs in sustainability, reporting and technology, which will impact not only the accountancy profession but the business, trade and industry as a whole. I am sure the learning
from this conference of today will help my fellow colleagues and friends and the participants to perform their jobs in a better and befitting manner. I was happy to see the feeling and the assessment here in the house, also from Lahore and Karachi. So I'm grateful that seemed satisfactory. Unless کو تولا صاحب نے کو پلان کر کے ریٹورک کیا تو مجھے نہیں پتا. One is, I'm not suspecting, he's a great friend and a great performer, and I think you are lucky to have a president like him, and I hope many more would come. میں یہاں اپنے کو پرانے colleagues بھی دیکھ رہا ہوں who have served in the council. So lastly, I would like to acknowledge the commendable contributions of Mr. Ishaq Yusuf Tola, Mr. Muhammad Maqbool Saab, Mr. Muhammad Saifullah and Mr. Hassan Badami, and the entire management staff of ICAP who have very successfully organized this conference. My compliments to you. Please don't let us wait for next 18 years to have the next conference. Try to make it 18 weeks if possible, but maximum 18 months. So with these words, and from the core of my heart, I'm most grateful for your patient listening and bearing me maybe ups and downs, but you're very gracious. Thank you so much, and God bless you all.